الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آپ کا علم میں ہے کہ ہم شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ تعالی ان کی کتاب قواعد فی فقہ القلوب، دلوں کو سمجھنے کے قواعد، اس کی جو نظم ہے، اسے جو نظمی صورت میں ترتیب دیا ہے شیخ عامر بہجت حفظہ اللہ تعالی نے، تو اس نظم کی ہم شرح کر رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کی چھٹی مجلس ہے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے 8واں قاعدہ جو اس عنوان سے تھا کہ دل بھی بیمار ہو جاتا ہے جیسے جسم بیمار ہوتا ہے، تو دل کی بیماری سے متعلق ہم نے بعض باتیں سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ہم شعر نمبر 55 تک پہنچے تھے۔ آج ہم نے شعر نمبر 55 سے آغاز کرنا ہے۔ تو اس میں شیخ فرماتے ہیں: ثم مريض القلب قد لا يشعر وربما على الدواء لا يصبر۔ ثم پھر، یعنی اس سے اگلی بات یہ ہے، دل کے بیمار ہو جانے سے متعلق اگلا قاعدہ، اگلا اصول یہ ہے: مریض القلب، دل کا بیمار، قد لا يشعر، بسا اوقات اسے اپنی بیماری کا شعور بھی نہیں ہوتا، وربما على الدواء لا يصبر، وربما اور بسا اوقات، على الدواء وہ دوائی پر، لا يصبر صبر نہیں کرتا۔ اس شعر میں شیخ نے دل کے جو بیمار ہیں ان کی دو بڑی آفتوں کا ذکر کیا ہے۔ جو مریض قلب ہے، جس کا دل بیمار ہوتا ہے، اس بیمار کے ساتھ دو عجیب صورتیں اور دو آپ کہہ لیں بڑی یعنی حیران کن کیفیتیں اس پر آتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جو دل کا بیمار ہے اس کو اپنے بیمار ہونے کا، اپنے مریض ہونے کا شعور ہی نہیں ہوتا بسا اوقات۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتا رہتا ہے کہ میں صحت مند ہوں۔ کتنے لوگ ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے دور ہیں اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ شرکیات میں، خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا کوئی شعور نہیں ہے۔ ماری جرح بمیت الام، جیسے کوئی انسان مر جائے نا، مردہ ہو جائے، تو مردے کے اوپر آپ جو مرضی زخم لگاتے رہیں، اس کو ان زخموں کا اور اس خون کے رسنے کا، جاری ہونے کا شعور باقی نہیں رہتا۔ تو جو جسمانی امراض ہے نا، اس میں یہ کیفیت بہت کم آتی ہے۔ جسمانی امراض میں انسان اگر بیمار ہو، اسے ہلکا سا بخار بھی ہو جائے نا، تو وہ محسوس کر لیتا ہے۔ لیکن دل کا معاملہ بہت عجیب ہے کہ دل کے مریضوں میں غلبہ اور اکثریت ان مریضوں کی ہوتی ہے جن کو اپنی بیماری کا شعور نہیں ہوتا، اور اس کیفیت کے بہت سارے نام ہیں شریعت میں جو اگلے باب میں انشاءاللہ آ رہے ہیں، یعنی مہر لگ جانا، زنگ لگ جانا، تالا پڑ جانا، پتھر ہو جانا۔ قرآن مجید میں، حدیث میں دل کی اس کیفیت کے بہت سارے آپ کہہ لیں نام اور عبارات استعمال کی گئی ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ اگلے قاعدے کے تحت اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ دوسرا جو بڑا آپ کہہ لیں مسئلہ ہے، معمہ ہے دل کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ربما علی الدواء لا یصبر، کہ دل کا مریض دوائی لیتے ہوئے اس کو موت پڑتی ہے۔ جسمانی مریض جو ہوتا ہے نا، جب وہ دوا لیتا ہے تو وہ کڑوی بھی ہو اور ذائقے میں اچھی نہ بھی ہو، تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوائی لیں گے تو علاج ہوگا، شفا ملے گی، تو اس پر وہ صبر کر لیتے ہیں۔ دل کا جو مریض ہے وہ اس خطرے سے، اس خوف سے دوا نہیں لیتا کہ اس کی جو دوائی ہے نا بہت کڑوی، اور اس وجہ سے دوائی کے کڑوے ہونے کے ڈر سے اور اس کے آپ کہہ لیں نفس پر گراں ہونے کی وجہ سے وہ بیمار رہنے کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، بڑی قابل غور بات ہے۔ ہم نے کہا کہ جو جسمانی مریض ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائے، تو ہر طرح کی دوائی کو، آپریشن کو، سرجری کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ بعد میں میری حالت مزید اچھی ہو جائے گی اس سے، تو وہ اس آپ کہہ لیں جو تکلیف ہے کچھ وقت کے لیے دوائی کی یا آپریشن کی، اس کو برداشت کرتا ہے۔ دل کا جو مریض ہوتا ہے نا، اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس کی جو دوا ہے، اس مرض کا جو آپریشن ہے، یہ بہت تکلیف دہ ہے، اور عام طور پہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں وہ اس آپریشن کے خوف سے، اس ڈر کے خوف سے دوا لیتے ہی، آپریشن کرواتے ہی نہیں۔
اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے۔ اور یہ آپریشن یا یہ جو دوا ہے اصل میں کیا ہے؟ یہ دوا ہے مخالفت الہوا۔ بہت اہم بات ہے۔ دلوں کے امراض کی دوا کیا ہے؟ انسان کا اپنی خواہش نفس کے خلاف چلے جانا۔ اکثریت بنی آدم کی وہ ہے جو اپنی خواہش نفس کے خلاف جانا پسند نہیں کرتی۔ انسان کا اپنی نفس کی بات نہ ماننا، اپنی شہوت نفس کے خلاف چلے جانا، یہ اس پر بہت گراں گزرتا ہے۔ چونکہ یہ ایک بہت گراں چیز ہے، بڑی بھاری چیز ہے، تو عام طور پہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ بیماری رہ جائیں تو اچھی بات ہے۔ لوگ دلوں کے بیماریوں سے شفایاب کیوں نہیں ہوتے؟ دوائی نہیں لیتے۔ دوائی کیا ہے؟ اپنے نفس کی مخالفت کرنا۔ تو انسان کا نا اپنے نفس کی مخالفت کرنا یہ بہت گراں ہے۔ یہ بہت آپ کہہ لیں اس پر یعنی اشق ہے نا، اشق والا نفس، یعنی انسان ایک پتھر اٹھا لے نا بھاری بھرکم، یہ اس کو آسان لگتا ہے بنسبت اس بات کے کہ انسان اپنے نفس کو کچلے، اس کو دبا کے اس کی مرضی کے خلاف جائے۔ یہ بات ہم نے غالباً پہلے بھی کی تھی کہ آپ اگر اس حدیث پر غور کریں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن 7 قسم کے افراد وہ ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یہ ساتوں قسم کے افراد وہ ہیں جن کا کمال اصل میں پتہ کیا ہے؟ جن کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے خلاف جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نفس کی مخالفت کی۔ اس ساتوں طرح کی باتوں کو آپ غور کریں۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک بندہ ہے جو اپنا دل مسجد میں اٹکا کے رکھتا ہے۔ انسان کا مسجد کے ساتھ لگاؤ ہو جانا یہ اس کے نفس کی مخالفت ہے۔ کیوں؟ نفس چاہتا ہے کاروبار کرنا، دنیا میں پڑھنا، کھانے پینے میں، بیٹھکوں میں، اور اس نفس کو اٹھا کر اللہ کے در پہ لے جانا، اور وہاں پر صرف لے جانا نہیں بلکہ وہاں باندھ دینا۔ قلبہ معلق بالمسجد، یہ انسان کے نفس سے بہت گراں گزرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس حدیث میں ہے کہ ایک ایسا بندہ جسے تنہائی میں ایک حسن و جمال والی پیسے والی خاتون دعوت گناہ دے اور اس کو کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ نفس کیا کہتا ہے؟ نفس یہ کہتا ہے کہ جہاں انسان کا تکا لگ رہا ہو، اس کا چانس بن رہا ہو گناہ کرنے کا، اور پکڑے جانے کا ڈر بھی نہیں ہے ہر طرح سے، تو نفس تو گناہ کی طرف بھاگ کر جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر وہ کیا کہتا ہے؟ مخالفت النفس، اس کو دوا پلاتا ہے، اس کو شفا یاب کرتا ہے۔ یہی حال اب دیکھیں اس میں ایک بندے کا ذکر ہے جو بادشاہ اور عدل کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں عام طور پہ جو بادشاہت ہے، سلطہ ہے، پاور ہے، یہ انسان سے کیا کرواتی ہے؟ ظلم کرواتی ہے نا، کہ آپ کے پاس قوت ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو لوگوں کے مال پہ قبضہ کرو، لوگوں کے جانوں پر حملے کرو۔ لیکن جو امام عادل ہوگا، پھر ایسا حاکم جو عدل کرنے والا ہے، یہ عدل اپنی مرضی کے، اپنے نفس کے خلاف جا کر کرتا ہے۔ تو اس لیے جو نفس کی دوا ہے نا، جو دل کے مرض کی دوا ہے، وہ ہے مخالفت النفس۔ انسان اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ لے، اور یہ جو ہے نا یہ مشق کرنے سے آتا ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے جو اس کی مشق کرنا شروع کر دیتا ہے، پریکٹس کرتا ہے اس کی، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، اتنی دفعہ انسان یہ حرکت کرے کہ وہ اپنے شیطان کو کمزور کر دے۔ کسی سلف میں سے نا کسی بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، تو اس نے آ کر کہا کہ میں گناہ کرتا ہوں تو پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کر لیتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، تو آخر کب تک یہ چلتا رہے گا؟ تو انہوں نے فرمایا جب تک تمہارا شیطان مایوس نہ ہو جائے، تمہارا شیطان کمزور ہو کے بھیگی بلی بن کے تمہارا پیچھا نہ چھوڑ دے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ 1، 2 یا 3 بار کر لینے سے، شیطان اپنے نفس کی مخالفت کرنے سے یہ انسان کی عادت نہیں بنتی، یہ انسان اپنے دل کے مل سے چھٹکارا نہیں پاتا۔ اس کا یہ زندگی بھر کا ریاض ہے، یہ زندگی بھر کرنے والا کام ہے۔ کیا؟ المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد کرتا رہے، جب تک زندہ ہے وہ جہاد کرتا رہے، وہ اسی کوشش میں لگا رہے کہ میں نے شیطان سے اپنا پیچھا چھڑوانا ہے، تو یہ اس کی دوا ہے۔ اور آپ دیکھیں عام طور پہ گناہ کیوں نہیں چھوڑتا ہم سے؟ کہ ہم سے اپنے نفس کی مخالفت نہیں نہ ہوتی۔ تو وہی بات ہے کہ وربما علی الدوا لا یصبروا، ہم لوگ اس دوائی پر جو بڑی کڑوی دوائی ہے، اپنے نفس کی مخالفت کرنا، جو دل کہہ رہا ہے اس کے خلاف جانا، ہم چونکہ یہ دوائی لینا نہیں چاہتے، اس کی کڑواہٹ پہ صبر نہیں کر سکتے، تو ہم پھر گناہوں میں پڑے رہنے کو ہی اچھا سمجھتے ہیں، اچھا خیال کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم دلاسے دیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور یہ اور اس طرح کی دیگر باتیں کرتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ اس کے بعد ایسا فرماتے ہیں وَأَصْلُهَا الْجَهْلُ فَأَهْلُ الْعِلْمِ هُمُ الْأَطِبَّاءُ لِهَذَا السُّقْمِ مَجَالِسُ الذِّكْرِ هِيَ الْمَشَافِي وَاللَّهُ ذُو الْجَلَالِ هُوَ الشَّافِي۔ وَأَصْلُهَا الْجَهْلُ، دل کے امراض کی اصل کیا ہے؟ جہالت ہے۔ فَأَهْلُ الْعِلْمِ، بس جو اہل علم ہے، ہم الأطباء، وہ اطباء ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں،
لہذا السقمی، اس بیماری کے، مجالس الذکری، جو علم کی مجالس ہیں، ہی المشافی، وہ ہسپتال ہیں، وہ دوا خانے ہیں، واللہ ذو الجلال هو الشافی، اور اللہ ذو الجلال وہ شفا دینے والے ہیں۔ اس میں امراض القلوب کے بارے میں ایک اور بڑا سنہرا آپ کہہ لیں اصول ضابطہ بیان میں وہ یہ ہے کہ جسمانی امراض، وہ ان کا علاج جو ہے ہسپتالوں میں جا کے، جسے بیمارستان کہتے ہیں۔ پرانی کتابوں میں ہسپتالوں کے بارے میں جو لفظ استعمال کرتا ہے بیمارستان، یعنی جہاں پر بیمار پائے جاتے ہیں۔ تو جو دل کے امراض ہیں وہ کہاں پر ٹھیک ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں مجالس علم میں۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ جو مجالس العلم ہے نا، یہ بیمارستان ہے دل کے امراض کے۔ جو دلوں کے مریض ہوتے ہیں ان کو لے جانا چاہیے علماء کے پاس، علم کی مجالس میں، جسے کہا گیا نا مجالس الذکر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیں جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ تابعی ہیں، بڑے معروف، فرماتے ہیں کہ صبح شام جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، اس سے مراد طلبہ علم ہے، یعنی صبح شام اللہ کا دین پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ تو ذکر جو ہے نا، یہ علم ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے جو ذکر کو نازل کیا، یعنی کتاب و سنت کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید کو اور اس کی شرح حدیث کو۔ تو ایسی مجالس جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، وہاں پر آ کے بیمار دل وہ شفا پاتے ہیں۔ اور یہ بہت آپ کہہ رہے ہیں مجرب اور مشاہد بات ہے۔ دلوں کے امراض سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوتے ہیں جو طلبہ علم ہوتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں اپنے ارد گرد اپنے ماحول پر، تو آپ اس بات کو بالکل حقیقت پائیں گے کہ دلوں کے امراض سے، نفاق سے، کبر سے، بدعات سے، شہوات سے، معاصی کی محبت سے، وہ بندہ بچ جاتا ہے جس نے صبح شام اپنے آپ کو علم کے اندر کھپا دیا ہو، علم کے اندر مشغول کر دیا ہو۔ اور علم کے اساس کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے خود نہیں فرمایا قرآن مجید میں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ جو علم ہے یہ شفا ہے سینوں کے لیے۔ تو قرآن مجید دل کی بیماریوں کے لیے اکسیر ہے، شفا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جس طرح ظاہری بیماریوں کے لیے شہد ہے نا، عسل ہے، فیہ شفاء للناس، اسی طرح دل کی بیماریوں کے لیے قرآن مجید ہے۔ کہ انسان کو دل کی کوئی بھی بیماری ہے نا، یہاں تک کفر ہی کیوں نہیں ہے، کفر کا، شرک کا سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ قرآن مجید۔ آج بھی سب سے زیادہ لوگ کیوں مسلمان ہوتے ہیں؟ قرآن مجید کی برکت سے۔ حتیٰ کہ لوگ قرآن مجید سمجھتے نہیں ہوتے، محض اس کی تلاوت سن لینے سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تاثیر نہ دل پر، یہ بڑی عجیب تاثیر ہے، بڑی ہی عجیب تاثیر ہے۔ بلکہ میں آپ سے ذکر کروں، یعنی اس طرح ہوتا ہے بسا اوقات کہ انسان اللہ کو بھول گیا ہوتا ہے، انسان اپنی زندگی میں بری طرح آپ کہہ لیں وہ پڑ گیا ہوتا ہے، اور بہت حد تک غافل ہو گیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کا کوئی پروگرام، کوئی ارادہ، کوئی قصد نہیں ہوتا اللہ کی طرف جانے کا، اللہ کی طرف لوٹنے کا، لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے اس کے دل میں قرآن مجید، اس کے کانوں پہ قرآن مجید کے کسی اچھے قاری کی آواز پڑ جاتی ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بسا اوقات کسی ایسے قاری، کسی امام کے پیچھے جا کے نماز شروع کرتا ہے جو بڑی اچھی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اس کا محض یہ نماز پڑھ لینا کسی امام کے پیچھے اس کے دل پہ دستک دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ دل جو ہے وہ غفلت میں ہے، پردے میں ہے، اس پر ایک حجاب ہے، وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن محض قرآن مجید کے سننے سنانے سے ایک پردہ سا ہٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، بلکہ یہ بھی نہیں، اس سے بھی مزید اگلی بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ بسا اوقات انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اور جیسے میں نے کہا کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی نیت نہیں ہے اس کی اللہ کی طرف جانے کی، ایک وہ اپنی آپ کہہ لیں روزمرہ کی روٹین میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور قاری تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو بھی غور سے سن نہیں رہا ہوتا، یعنی اس کا بھی توجہ نہیں ہوتی اس طرف، لیکن محض وہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ، کسی ایسے بیچارے بزرگ بابے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا جو اللہ والا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ رو پڑا اس کے سامنے، اس کے دائیں بائیں کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے جو اللہ کی یاد کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے۔ ساتھ والے کا روز رو دینا اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان اچانک اپنی سوچوں میں پڑا ہوتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ وہ دائیں بائیں سے اس کے ساتھ جو بندہ کھڑا ہوا ہے تراویح میں، نماز میں، تو یہ تو اہو بکا کر رہے ہیں۔ انسان سنا سوچتا ہے کہ یہ بندہ آخر کون سی آیات پڑھی جا رہی ہیں کہ رو رہا ہے۔ انسان اس ساتھ والے کے کا اثر لے کر کچھ وقت کے لیے وہ اللہ کی طرف اپنے دل کو لگا دیتا ہے، اقبال اللہ جو ہے نا وہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو خیر، یہ ساری بات کہنے کا مقصد کیا ہے
کہ دلوں کی بیماریوں کے لیے سب سے بڑی جو اکسیر ہے، شفا ہے، وہ علم ہے، علم شرعی، اور علم کی اساس قرآن مجید ہے۔ اور پیچھے ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی کہ دل کے جو امراض ہیں وہ کیا ہیں؟ شبہات اور شہوات۔ تو شبہات کا علاج علم کے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں فلاں شبہات ہیں، ہمارے اس دور میں بہت بڑے شبہات ہیں، الحاد پھیلا ہوا ہے، انکار حدیث ہے۔ اب ان ساری باتوں کا علاج کہاں پر ہے؟ علم میں ہی ہے نا۔ جو بندہ پختہ علم والا ہے، علماء سے تمسک اختیار کرنے والا ہے، وہ ان شبہات میں نہیں پڑتا۔ اور عام طور پہ جو الحاد ہے، یہ ایلیٹ کلاس کا مرض کیوں ہے؟ یہ پیسے والوں کا مرض کیوں ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ فقیر اور مساکین اور غریب غربا جن علاقوں میں پائے جاتے ہیں وہ لوگ مفید ہو رہے ہوں؟ تو نہیں ہو رہے ہوتے، اللہ یہ کہ ان پر کوئی آپ کہہ لیں باہر سے کوئی لابی ہے، کوئی ایسے لوگ آئے ہوں مشنریز۔ اور عام طور پہ غربا فقراء یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو عمرا کیوں الحاد میں مبتلا ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ علم سے دور ہوتے ہیں۔ ایلیٹ کلاس کے لوگ، یہ لوگ مسجد سے، مدرسے سے، دینی اداروں سے دور ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں بیکن ہاؤس کا اور قائد اعظم یونیورسٹی کا اور کامسیٹس کا اور لمس کا کیا مسئلہ ہے جی؟ الحاد بہت پھیل رہا ہے۔ یہ الحاد اس لیے پھیل رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو مولوی سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ علم اور علم سے متعلقہ جو شاعر ہیں، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، پردہ ہے، مسجد ہے، ان سے دور رہنے والے لوگ ہیں، تو دل ان کا بیمار ہو جاتا ہے، شبہات پھیل جاتے ہیں۔ تو شبہات کا علاج بھی اور شہوات، گناہوں میں پڑے ہوئے لوگ بھی، ان دونوں کا علاج اللہ تعالی نے رکھا ہے مشافی، جو مجالس ذکر ہیں، جو ہسپتال ہیں، کہ آپ علماء کی صحبت میں چلے جائیں۔ واللہ اہل علم کی صحبت یہ دل کی بیماریوں کو دھو دینے کے لیے اتنی شاندار چیز ہے کہ میں یہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا، یہ تجربہ کرنے کی چیز ہے۔ تو انسان کو نا قصد کرنا چاہیے اہل خیر کا، اہل صلاح کا، ان کے پاس جانا چاہیے، ان کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے، علم کی مجالس میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ بڑی غنیمت ہے ہمارے ملک میں، پاکستان میں، اللہ کا فضل ہے کہ حلقات علمیہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یعنی پہلے بھی دروس ہوتے تھے، مواعظ ہوتے تھے، لیکن ایک جو آپ کہہ لیں سلف کی سنت ہے نا، باقاعدہ کتب ہیں، ان کو پڑھانے والے مشائخ ہیں، اساتذہ ہیں، ایسے ادارے ہیں جو یہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی ہم کہیں کہ ہمارے دلوں میں یہ اور یہ مسائل ہیں، یہ ہمارے شبہات ہیں، یہ ہمارے شہوات اشکالات ہیں، بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے، تو پھر یہ ہماری اپنی تقصیر ہے کہ جگہ جگہ اللہ نے ہسپتال کھولے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ نے اپنے بندے ڈاکٹرز بٹھائے ہوئے ہیں جو آپ کا علاج کرنے کے لیے ہمہ وقت میسر ہیں۔ اور آپ خود ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں اور اپنے گھر بیٹھ کر آپ کہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہو گیا اور یہ مسئلہ ہو گیا، تو یہ پھر ہماری طرف سے کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرنا چاہیے۔ یا رب عافنا من الاعراض واشف قلوبنا من الامراض، اے ہمارے رب ہمیں عافیت عطا فرمائے من الاعراض، اعراض کرنے سے۔ اعراض کیا؟ یہی بات کہ اسپتال ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں، ہم جاتے نہیں، تو یہ اعراض ہے نا، پھر جانا، روح گردانی کر لینا۔ واشف قلوبنا من الامراض، اے اللہ ہمارے دلوں کو شفا یاب فرما دیں امراض سے، مختلف قسم کی بیماریوں سے۔ القاعدۃ التاسع، قاعدہ نمبر 9، یہ بہت اہم قاعدہ ہے۔ کیا ہے؟ للقلوب احوال و آفات، اس دل پر کئی طرح کے موسم، کئی طرح کے احوال اور آفات گزرتی ہیں۔ یہ دل جو ہے نا، اس کی بہت ساری آفتیں ہیں، اس کی بہت ساری حالتیں، جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگلے بار میں ذکر آ رہا ہے کہ انسان بیمار ہے، اسے اپنی بیماری کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو اس کو اپنی بیماری کا کیوں پتہ نہیں چل رہا؟ کہ اس کے دل پر، اس کے دل کو کوئی نہ کوئی آفت نے آ لیا ہوا ہے، اور یہ ساری آفتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ یعنی اس بار میں شیخ صاحب نے کل 10 آفتوں کا ذکر کیا، یعنی دل کے 10 حالات ہیں، 10 طرح کی کیفیت ہے دل کی، جو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے۔ کہ جب یہ کیفیات اس پر آتی ہیں تو وہ دل پھر بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں للقلب فی مسیرہ احوال ولم شعثہ هو الاقبال، اس دل کو اپنا سفر کرنے میں کئی طرح کے احوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ اس دل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی طرف سفر کرنے کے لیے، جیسے اللہ نے قدم بنائے ہیں چلنے کے لیے، تو دل اللہ نے پیدا کیا ہے للسیر الی اللہ، اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے، اور اللہ کی طرف چلنے کے لیے دل کو پیدا کیا۔ تو جو دل کا سفر ہے نا، اس میں کئی طرح کے احوال کا انسان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وَلَمُّ شَعْثِهِ هُوَ الْإِقْبَالُ، اور لم شعثی یعنی جمع امری، کہ جو مختلف طرح کے جو احوال ہے، جو پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، کاموں کا بکھر جانا ہے، ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ اقبال علی اللہ میں، کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس بات کی تفصیل اگلے اشعار میں، یعنی یہ کیا احوال ہیں، یہ کیا آپ کہہ لیں بیماریاں، رکاوٹیں، جو بھی ان کو آپ نام دیں،
یہ کئی طرح کی اس میں سے 10 کا شیخ صاحب نے ذکر کیا. کہتے ہیں فالقلب قد یقسو وقد یزیغ قد ینجس یسود وربما فسد. 5 باتیں اس شعر میں. فالقلب قد یقسو وقد یزیغ قد ینجس یسود وربما فسد نعوذ باللہ ویعما یغفل یقلب یطبع علیہ یقفل. یہ 10 طرح کے احوال ہیں، آفات ہیں، جن کا اس شعر میں ذکر کیا گیا ہے. اور اگلے دو جو شعر ہیں اس میں اس کا جو ضد ہے، اس کا جو آپ کہہ لیں الٹ ہے، متضاد ہے، اس کا ذکر کیا گیا. وہ کیا ہے وہ بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو سمجھ لیتے ہیں. یا ربی لین و عقیم و طاہر بیض یا ربی و اسلح بصر ایقظ وثبت قلبنا وسلمی وافتح للہدا وللتعلم. اب یہ 10 چیزیں ان کو گن لیں اور ان کا الٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. پہلی جو بیماری ہے یا جو پہلا حال ہے، پہلی آفت ہے، کیا ہے؟ فالقلب قد یقسو، یہ جو دل ہے یہ سخت ہو جاتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ قد یقسو، سخت ہو جانا. اس کا الٹ کیا ہے؟ یا ربی لین. جو آپ کہہ لیں، یعنی میں نے کہا پہلے 2 اشعار میں 10 آفتوں کا ذکر ہے، اس سے اگلے 2 اشعار میں اس کی الٹ جو بات ہے اس کا ذکر ہے. یا ربی، اے ہمارے رب، لین، ہمارے دلوں کو نرم کر دے. تو پہلی آفت دل کی سختی، اس کی ضد دل کی نرمی. وقد یزیغ، اور دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. دوسری آفت ہے دل کا ٹیڑھا ہو جانا. اور ٹیڑھ کا الٹ کیا ہے؟ وہ عقیم، اس کو سیدھا کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے. تیسری آفت ہے قد ینجس، یہ دل نجس ہو جاتے ہیں، دلوں کا ناپاک ہو جانا. اور اس کی الٹ کیا ہے؟ وطہری، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے. چوتھی آفت کیا ہے؟ یسودو، دل کالے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں. اس کا الٹ کیا ہے؟ بیض، اے اللہ ہمارے دلوں کو سفید کر دے، روشن کر دے. پانچویں آفت کیا ہے؟ وربما فسد، اور بسا اوقات دل فاسد ہو جاتے ہیں. فسد کا معنی کام کرنا چھوڑ دینا. جب کوئی مشین پرزا کام نہیں نہ کر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں فسدا، یہ کام کرنا چھوڑ گیا. تو بسا اوقات دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور اس کی الٹ کیا؟ یا ربی و اصلح، اے ہمارے رب ہمارے دل کی اصلاح کر دے. جب کسی مشین کو ٹھیک کرتے ہیں کہتے ہیں اس کی اصلاح کر دو یار، اس کو ٹھیک کر دو، تسلیح. تو اللہ ہمارے دل کو کام کرنے والا بنا دے. چھٹی بات کیا ہے؟ نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ان تمام باتوں سے. ویعما، چھٹی چیز کیا ہے؟ دل اندھے ہو جاتے ہیں. اس کی الٹ کیا ہے؟ بس سری، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھنے والا بنا دے. ساتویں بات ہے یغفلو، دل غافل ہو جاتے ہیں. تو اس کی الٹ کیا ہے؟ ایقظ، اے اللہ ہمارے دلوں کو جگا دے. غفلت کے بارے میں ہم نے پیچھے تفصیل سے پڑھا تھا کہ غفلت دل کا سو جانا ہے. تو دل سو جاتا ہے بسا اوقات. تو اس کی الٹ کیا ہے؟ ایقظ، دل کا جاگ جانا. اس کے بعد 8ویں بات کیا ہے؟ یقلب، دل پھر جاتے ہیں. انقلاب لفظ آپ نے سنا ہوا نا، دلوں کا الٹ پھیر ہو جانا. تو دل پھر جاتے ہیں، جس حال میں آج ہیں نیکی میں خیر پہ، اس پر قائم نہیں رہتے، یہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں، الٹے ہو جاتے ہیں دل. تو وثبت قلبنا، اس کا الٹ، اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ دے، یہ الٹے نہ ہو، یہ سیدھے رہیں ہمیشہ. 9ویں بیماری، 9ویں آفت کیا ہے؟ یطبع علیہ، دلوں پر مہر لگ جاتی. اس کی الٹ کیا ہے؟ وسلمی، اے اللہ ان کو سلامت رکھ مہر لگ جانے سے، یعنی یہ جس حال میں ہے اسی حال میں یہ رہیں. اور 10ویں بیماری کیا ہے؟ یقفلو، دلوں پر تالے پڑ جاتے ہیں. اس کا الٹ کیا ہے؟ وفتح للہدا وللتعلم، اے اللہ ان دلوں کو کھول دے ہدایت کے لیے اور تعلم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. تو یہ 10 آفتیں ہیں، اور ان کے مقابلے میں 10 باتیں ہیں جن کا اللہ سے سوال کیا گیا ہے، ان سے سوال کرنا چاہیے. ان آفتوں کا مختصر ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا آفتیں. پہلی آفت ہے دل کا سخت ہو جانا. اس کے بارے میں جو اگلا قاعدہ ہے وہ سارا اس کے بارے میں. قاعدہ نمبر 10 جو ہے یہ دل کی سختی کے بارے میں، تو وہاں پر اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے قاعدے میں پڑھ لیتے ہیں. دوسری بات ہے وقد یزیغ، دل کا ٹیڑھا ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب ان لوگوں نے ٹیڑھا ہونے کا ارادہ کر لیا، قصد کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر بھی دیا. یعنی جب دل اس بات پر آ جاتا ہے نا، ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب ٹیڑھے ہو جانا ہے، میں نے اب اللہ کے راستے سے ہٹ جانا ہے. ٹھیک. زاغ یزیغ ہوا معنی کیا ہے؟ کہ دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ اب میں نے اللہ کا راستہ چھوڑ دینا ہے، اب میں نے شیطان کے راستے پہ چل پڑنا ہے. تو جب یہ دل میں بات، یہ ارادہ مستحکم ہو جاتا ہے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ واقعتاً دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں.
تو دلوں کا ٹیڑھا ہو جانا یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑی آفت ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات کیا، قد ینجوسو، دل ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور دلوں کا ناپاک ہونا کیا ہے کہ دلوں کو وہی چیزیں راس آتی ہیں جو ناپاکی والی ہیں۔ دل کو شرک راس آتا ہے، بدعات راس آتی ہیں، گناہ راس آتے ہیں۔ اس دل کو نیکی کی باتیں راس آتی نہیں ہیں۔ یہ معنی دل کے نجس ہو جانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ جب آپ کو نبوت دی گئی نا تو بالکل ابتدائی جو احکامات تھے اس میں سے ایک حکم کیا تھا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی اپنے دل کو پاک کر لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دل جو ہے اگر اس میں نجاست بھری ہوئی ہے، گندگی بھری ہوئی ہے، تو اس میں علم کا نور، ہدایت کا نور، قرآن مجید داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم علم کی تعلیم کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک کرے۔ اگر اس دل میں نجاست ہے تو اس میں پاک چیز، اچھی چیز داخل نہیں ہوگی۔ بائیں نہیں، جہاں پر کوڑا ہوتا ہے، کوڑے دان جو ہوتا ہے، باسکٹ جو ہوتی ہے، جہاں پر جو ہے نا وہ پیشاب، پاخانہ، دیگر اس طرح کی چیزوں کا جو جمع ہے، مجمع ہے، گٹر ہے، تو کیا گٹر میں کوئی بندہ ہیرے جواہرات ڈالے گا؟ عقل کی بات ہے نا۔ جس طرح گٹر میں اور کوڑے دان میں اور برائی کی جگہوں پہ، نجس جگہوں پہ اچھے قیمتی موتی، ہیرے، جواہرات، نقدی یہ چیزیں نہیں رکھی جاتی، بیان ہی جو دل نجس ہو چکا ہو، گندا ہو چکا ہو، تو وہاں پر اللہ کی محبت، اللہ کا انس، علم اور کتاب و سنت کا نور داخل ہوگا نہیں، ہوگا کبھی بھی۔ اس لیے ہمیشہ سے اہل علم اپنے طلباء کو یہ نصیحت کرتے رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کے سینے میں علم کی روشنی، علم کا چراغ وہ روشن کر دیا، اس کو گناہوں سے بجھا نہ دینا۔ کیا معنی ہے کہ یہ جو دل ہے نا، یا یہ گناہ کرے گا یا یہ علم حاصل کرے گا، دونوں میں سے ایک کام ہو سکتے ہیں۔ اگر تم نے ان کو گناہوں کی نجاست سے، اللہ کی نافرمانی کی نجاست سے بھر لیا، تو اسی طرح جیسے ایک برتن ہوتا ہے اور وہ آپ نے کسی گندی چیز سے بھر لیا، اب اس برتن میں جگہ ہی نہیں اچھی چیزوں کے داخل ہونے کی۔ تو دل کے برتن کو پاک کرنا چاہیے، اس کو صاف کرنا چاہیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی آپ اپنے دل کو بالکل پاک صاف کر لیں ہر طرح کی علائشوں سے، تاکہ اس میں وحی کا نور داخل ہو سکے۔ اسی طرح دل کی ایک حالت ہے قرآن مجید میں، یسود، دل کا کالا ہو جانا، سیاہ ہو جانا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کلا بل ران، ان کے دلوں پر ران ہے۔ یہ ران کیا ہوتی ہے؟ سیاہ کپڑے کا ہونا۔ وقالوا قلوبنا غلف، کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں۔ اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، نکت فیہ نقطۃ سوداء، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو یہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو دل ہے کلکوزی مجخین لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا، کہ وہ دل ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک کپ کو آپ نے الٹا کر کے رکھ دیا، اوندے منہ کر دیا۔ ایک کپ ہے، ایک گلاس ہے، اگر الٹا پڑا ہوگا تو کیا خیال ہے اس میں کوئی چیز داخل ہوگی؟ کوئی داخل نہیں ہوگی۔ تو یہ اس دل کی مثال ہے جو کالا دل ہے، کہ دل کے اوپر گناہ کیا کسی شخص نے، سیاہی پڑ گئی، پھر گناہ کیا پھر وہ سیاہ ہو گیا، پھر گناہ کیا پھر تیسرا دھبا، چوتھا دھبا، پانچواں دھبا، تو یہ نقطے لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، یہ اب اس کے دل پر سیاہی چھا گئی ہے۔ یہ دل کی کتنی آپ کہہ لیں یہ یعنی پریشان کن صورتحال ہے کہ انسان کا دل کالا ہو گیا۔ کالا ہونا کیا معنی، اس میں نور ہی نہیں ہے، روشنی ختم ہو گیا بالکل۔ اسی طرح اس سے اگلی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے، وربما فسد، یہ دل بسا اوقات اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ بات حدیث میں آئی ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ، یہ دل ایک ایسا پرزہ ہے انسان کے جسم میں، اگر یہ کام کر رہا ہے، یہ فنکشننگ ہے، تو سارے اعضاء صحیح کام کر رہے ہوں گے۔ یعنی آنکھ اچھی چیزیں دیکھ رہی ہوگی، کان اچھی چیزیں سن رہا ہوگا، قدم اچھی جگہ جا رہے ہوں گے، یہ سب کام کب ہو رہے ہوں گے؟ جو مین پرزہ ہے آپ کی باڈی کا، آپ کی جو مشین ہے اس کا، وہ دل ہے۔ اور اگر دل نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا نا، دل نے سگنل بھیجنا چھوڑ دیا سب جگہ پر، تو آنکھ بھی برائی دیکھ رہی ہے، کان بھی برا سن رہے ہیں، قدم بھی بری جگہ جا رہے ہیں، اور ہر عضو جو ہے انسان کا برائی کی طرف جو ہے نا رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دل کی اصلاح، دل کا کام کرتے رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے امام صاحب نے آگے کہا، شیخ صاحب نے، یا ربی اصلح، اللہ ہمارے دلوں کو کام کرنے والا بنا دے، وہ اصلح بین قلوبنا،
وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے۔ اسی طرح جو یہ ہمیں 5 بیماریاں ہوں گی۔ چھٹی جو بات ہے وہ ہے وَيَعْمَى، اور دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ اندھا ہو جانا کیا ہے؟ دل یہ چیز دیکھنا ہی چھوڑ دیتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے برا کام ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کام مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ دل اندھا ہو گیا نا۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دیکھتے نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں ان کی، آنکھیں ان کی ٹھیک ہیں، صحیح کام کر رہی ہیں، لیکن وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، دیکھنا چاہتے ہی نہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور آنکھ کی بینائی دل کی بینائی نہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ انسان کا دل دیکھنے والا ہونا چاہیے، ورنہ آنکھوں سے انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، پھر بھی انسان کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ انسان کا دل وہ اندھا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دل کا اندھا ہونا کیا ہوتا ہے؟ کہ دل حق اور باطل میں تمیز کرنا چھوڑ دے، دل جو ہے وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا چھوڑ دے۔ اور دل کے جو اندھا ہونا ہے نا، یہ اس کے درجات ہوتے ہیں۔ بسا اوقات یہ دل مکمل اندھا ہوتا ہے، یعنی کسی دل کو بالکل بھی نظر نہیں آتا، یہ کافر کا دل ہے۔ بسا اوقات دل کو ہلکا پھلکا، جیسے نظر ہے نا، آنکھ نظر کمزور ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اس کے عینک کا نمبر کیا ہے، 1 نمبر ہے، 1.5 ہے، 2.5 ہے، 3.5 ہے، 4 ہے۔ تو دل کی بھی نظر ہوتی ہے، تو اگر بالکل ہی نظر جو ہے وہ ختم ہو جائے، صفر ہو جائے، کام کرنا چھوڑ دے، تو یہ کافر ہے، یہ کافر کا دل ہے۔ جو کفار ہیں ان کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ یہ اندھے ہیں، دیکھتے نہیں، لیکن جو مسلمان ہے تو اس کی دل کی نظر کے درجات ہیں گناہ کے حساب سے۔ جتنا بڑا وہ نافرمان ہوگا اتنی اس کی نظر دل کی کمزور ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ بڑی شاندار بات ہے کہ ہم عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، علماء کہتے ہیں کہ جو علم ہوتا ہے نا، یہ نور ہوتا ہے جو اللہ سینے میں روشن کر دیتے ہیں، جس سے حق اور باطل نظر آتا ہے۔ کیا معنی ہے اس بات کا؟ جتنا زیادہ انسان گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، گناہوں سے دور رہنے والا ہوتا ہے، اتنی اس کی دل کی نظر تیز ہو جاتی ہے، اتنا اسے دور سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام غلط ہے۔ کیا خیال ہے؟ جتنا انسان گناہوں میں جانے والا ہوتا ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اتنا ہی اس کی دل کی نظر کمزور ہوتی ہے، اس کو معاملات میں درست و غلط کی تمیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ علماء نکیر کرتے ہیں، علماء اس کو کہتے ہیں غلط ہے، عوام الناس وہ بات سمجھ نہیں رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں مولوی لوگ متشدد ہیں، یہ ہمیں فتوے لگا رہے ہیں، یہ بات ایسے نہیں ہے ویسے نہیں۔ حالانکہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ علماء وہ طبقہ ہوتا ہے جو گناہوں سے دور ہوتا ہے، ان کے دل کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، وہ دور سے بھانپ لیتے ہیں کہ فتنہ آ رہا ہے، یہ آزمائش آنے والی، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور عوام الناس چونکہ وہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کے دل کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب فتنہ آ رہا ہوتا ہے نا تو علماء اس کو سمجھ جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، اور جب فتنہ آ کے تباہی پھیلا کے بربادی کر کے رخصت ہو جاتا ہے نا، تب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، جھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ تو بہت بڑا فتنہ تھا۔ تو علماء کی نظر، علماء کی فراست، ان میں دور اندیشی کیوں ہوتی ہے؟ گناہوں سے دور ہونے کی وجہ سے، دل کی نظر کے تیز ہونے کی وجہ سے۔ تو طلبہ علم اور قرآن و سنت سے وابستہ لوگ، صبح شام اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں کی نظر کو اللہ تعالیٰ بہت تیز کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں بات کیا ہے؟ 7ویں کیفیت کیا ہے؟ یغفلو، دل سو جاتا ہے، دل بسا اوقات سو جاتا ہے، اور اس کی الٹ کیا ہے؟ دل کا جاگ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، آپ ان کی پیروی، ان کی اطاعت، ان کے پیچھے نہ لگیں جن کے دل سوئے ہوئے ہیں۔ تو دل انسان کا بسا اوقات سو جاتا ہے اور بے حس سو جاتا ہے، جب تک کہ اس کو، جب یہاں سو رہا ہو تو اس کو اگر پانی مارا جائے اس کے اوپر تو جاگ پڑتا ہے نا انسان، اس کے چھینٹے مارے جائیں، بلکہ بعض حدیث میں اس طرح کا یعنی اشارہ ہی ملتا ہے کہ رات کو قیام اللیل کے لیے اگر گھر والوں نے دوسرے کو اٹھانا ہو تو پانی کے چھینٹے مارے جائیں۔ تو جب انسان سو رہا ہو تو پانی کے چھینٹے مارے جانے سے جو ہے وہ انسان اٹھ جاتا ہے۔ بعین ہی اگر دل سو رہا ہو تو دل کے اوپر نور وحی کے چھینٹے مارنے چاہیے۔ یہ جو وحی ہے یہ آسمان سے آئی ہے نا، یہ دل کی زندگی ہے۔ جو پانی ہے یہ انسان کے جسم کی زندگی ہے، اور جو وحی ہے یہ انسان کی روح کی زندگی۔ تو جب دل سو رہا ہو تو اس کو نور وحی سے جگانا چاہیے۔ اور نور وحی سے کیسے جاگتا ہے دل؟ یہ جو مواعظ ہوتے ہیں یہ ہتھوڑے ہوتے ہیں، بعض آثار میں بات آئی ہے کہ جو مواعظ ہوتے ہیں نا یہ ہتھوڑے ہیں۔ کیا معنی ہے ہتھوڑے؟ یہ دل سو رہا ہے اس کو جگا رہے ہوتے ہیں مسلسل، اس کے سر پہ، اس کے آپ کہہ لیں جسم پر، یہ ہتھوڑا پڑ رہا ہے مسلسل، اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ۔
اس لیے انسان کو نا کبھی بھی مواعظ کو یعنی وعظ و نصیحت کی باتوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان کو نہیں پتا کہ کون سی ضرب توڑے گی اس کے جاگنے کا باعث بنے گی، 5ویں 10ویں 15ویں 20ویں 100ویں، کیونکہ ہر دل کی غفلت جو ہے فرق ہے نا۔ انسان بسا اوقات ایک عالم کی بات سنتا ہے، بسا اوقات 10 کی سنتا ہے، 15 کی سنتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو کیا انسان علم کی باتیں سننا چھوڑ دے؟ کبھی بھی نہ چھوڑے۔ ٹھیک ہے، انسان کبھی بھی علم کی مجالس سے، وعظ کی مجالس سے، اچھے سلجھے ہوئے خطباء کو سننے سے دور نہ بھاگے۔ اس کو نہیں پتا کہ خطیب کی، واعظ کی، مدرس کی کون سے ضرب نے اس کو جگا دینا ہے۔ سمجھ نا اس بات کو؟ تو جو دل سوئے ہوئے ہیں نا، تو کبھی کچی نیند ہوتی ہے، کبھی گہری نیند ہوتی ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنے اس سوئے ہوئے دل کو لے کر علم کی مجالس میں حاضر رہنا چاہیے۔ انسان اپنے سوئے ہوئے دل کو تیلی پہ رکھے اور علماء کے پاس چلا جائے، اچھے جو اہل علم واعظین ان کے پاس چلا جائے۔ اور اس کو نہیں پتا کہ اس کے دل نے کب جاگنا ہے، کون سی بات ہے جسے نا کلک کر جانا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں ہم سیرت میں پڑھتے ہیں، تاریخ میں پڑھتے ہیں، کہ کسی گناہ گار پر اس قرآن مجید کی بس ایک آئی تھی، کوئی ایک لمحہ تھا ایسا جس سے اس کے دل میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے ایک دم سوچا، غور کیا۔ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، سورہ حدید کی ایک آیت ہے۔ تو اس آیت کے ذمہ میں بہت سارے واقعات ہیں کہ یہ آیت بہت سارے لوگوں کی زندگی بدلنے کا باعث بنی کہ کیا لوگوں پر ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی یاد میں ان کے دل نرم ہو جائیں، اللہ کی یاد کے ذریعے ان کے دل ڈر جائیں، جھک جائیں۔ تو اللہ نے یعنی انداز ایسا، الم یأن للذین آمنوا، کبھی تک ایسا وقت نہیں آیا، یعنی آخر کب تک؟ تو کئی گناہ گاروں نے یہ آئی سنی تو انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ وہ وقت تو آ گیا۔ تو بہرحال یعنی جو مواعظ ہوتے ہیں، انسان کو ان کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو خیر کی بات بتانے والا ہے، کہنے والا ہے، جو علم کی مجالس ہیں، حلقات ہیں، دروس ہیں، انسان ان کو سنتا رہے، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات انشاءاللہ اس کے دل کی زندگی کا باعث بن سکتی ہے، بن جائے گی۔ اس سے اگلی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ یقلب، یہ دل پھر جاتا ہے، یہ دل پھر جاتا ہے۔ ایک بندہ سیدھا چل رہا ہو نا، تو چلتے چلتے وہ الٹے قدموں واپس آنا شروع کر دے، یا اسے نا یو ٹرن لے لے، یہ دل یو ٹرن مار دیتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر دعا ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو پھر جانے سے بچا کے رکھ، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، یہ دل ہمیشہ سیدھا ہی سفر کرتا رہے، کبھی ایسی نوبت نہ آئے کہ اس کو یو ٹرن مار کے واپس یہ گناہ کی طرف اور بدعات کی طرف اور شرک کی طرف اور اللہ کی نافرمانی کی طرف جا پڑے۔ اللہ اکبر، یہ بہت ضروری دعا ہے۔ انسان کو ثبات کی، استقامت کی دعا یہ بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہے، اور آپ جب قسم کھایا کرتے تھے تو آپ وہ مقلب القلوب کیا قسم کھاتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کو پھیرنے والے کی قسم۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یعنی یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ اور جس چیز نے آپ کہہ لیں صالحین اور تقوی شعار لوگ ہیں نا، ان کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں، یعنی جو ان کی پریشانی ہے وہ ہے ہی یہ کہ ہم نہ جانے کب حق کے راستے سے ہٹ جائیں، کب ہم سیدھے جاتے جاتے دائیں بائیں نکل جائیں۔ آپ دیکھیں سلف صالحین اپنی موت کے وقت میں، اپنے آخری اوقات میں اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ ہماری توحید نہ سلب ہو جائے، شیطان یہاں پر آ کے ہم سے کوئی الٹا سیدھا کام نہ کروا لے۔ کیونکہ جو انسان ہے نا، آپ دیکھیں انسان بہت کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا۔ انسان کو نہیں پتا کہ اس نے مرنے سے پہلے کون سا لمحہ ایسا ہے کہ شیطان اس کو ہتھیا لے، شیطان اس کو اچک کر لے جائے۔ اس لیے جب تک اہل علم کہتے ہیں نا کسی بھی زندہ انسان کے پیچھے نہ لگو، کیونکہ فتنے سے خالی نہیں، جو مر چکے نا انسان ان کے پیچھے لگے، کیونکہ ان کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ یہ خیر کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں۔ جو زندہ انسان ہے، بسا اوقات انسان ساری زندگی نیکی کرتا ہے، ثم یسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار، آخر میں جا کے کوئی ایسا کرتوت کر بیٹھتا ہے کہ جہنمی ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے جو دل کا معاملہ بڑا عجیب ہے، وتقلب، یہ دل نیکی کرتے کرتے گناہ کر بیٹھتا ہے، اور بعین ہی یہ دل گناہ پر زندگی گزارتے گزارتے نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اللہ سے نا بہت زیادہ اس بات کا سوال کرنا چاہیے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ حدیث میں آتا ہے دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ اسے جیسے چاہیں پلٹتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے پھر یہ دعا کرنی چاہیے، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، یہ بھی دعا مسنون ہے صحیح مسلم میں۔ تو یہ دونوں دعائیں مسنون ہیں جو انسان کو کرنی چاہیے۔
اسی طرح جو نویں کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ یطبع علیہ، دل پر مہر کا لگ جانا۔ دل پر مہر کے لگ جانے سے کیا مراد ہے؟ ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، جب کسی چیز کے اوپر مہر لگ جاتی ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اب یہ سرٹیفائیڈ ہو گیا، یعنی اب یہ بات پکی ٹھکی ہو گیا کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں بنے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی خطرناک بات ہے۔ آپ دیکھیں پچھلی ساری جو باتیں ہیں ان میں بھی شدت ہے، ان میں بھی سنگینی ہے، ان سب کیفیات میں، یعنی سخت ہو جانا، ٹیڑھا ہو جانا، ناپاک ہو جانا، کالا ہو جانا، یہ ساری باتوں کی ہیبت اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا، مہر لگ جانا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیں کہ اب یہ پکا سرٹیفائیڈ گمراہ ہے، یہ مجھ سے دور ہے، غافل ہے، یہ اب کبھی میرے قریب نہیں آ سکتا۔ کیا کہتے ہیں کہ اس بندے کی بدبختی سے بڑی کوئی بات ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حوال پر رحم فرما دے۔ تو بہر اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ یہ مرحلہ نہ ہے کہ اس پر مہر لگا دی جائے۔ ہوتا نا، یعنی بعض علماء نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ اکاؤنٹ ہوتا ہے ایک گناہ کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دینے کا یا پردہ رکھنے کا یا واپس پلٹ کرانے کا نا، ایک آپ کہہ لیں ایک مہلت ہے، ایک اکاؤنٹ ہے آپ کا اللہ کے یہاں۔ آپ گناہ کرتے ہیں اور پھر اس میں کرتے رہتے ہیں، پھر اس پہ دلیر ہو جاتے ہیں، پھر اس کو لوگوں کو بیان کرتے ہیں، پہلے انسان خفیہ کرتا ہے، پھر علانیہ بھی کرتا ہے، پھر اس کو نشر بھی کرتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ نا یہ اپنا جو مہلت والا اکاؤنٹ ہے نا، وہ ختم کرتا جا رہا ہے، اس کو استعمال کرتا جا رہا ہے۔ اور انسان کو ڈرنا چاہیے کہ ایک وقت ایسا نہ ہے کہ اس کا یہ اکاؤنٹ صفر ہو جائے، خالی ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ الطبع، یہ دل پر مہر لگ جانا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر ان میں ذرہ برابر بھی خیر واقع ہوتی نا تو اللہ ان کو نبی کی بات سننے والا بنا دیتے۔ یعنی یہ اللہ اگر ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی خیر دیکھتے نا، کوئی چانس ہوتا ہلکا پھلکا بھی کہ یہ کبھی نہ کبھی ہدایت پائیں گے، تو یہ کوئی قرآن مجید کی آیت سنتے، کچھ حدیث سنتے، کوئی واعظ سنتے تو ہدایت پا جاتے۔ لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا کہ ان میں تو ذرہ برابر بھی خیر نہیں ہے۔ یہ ایسا دل ہے جو مختوم ہے، جس پر مہر لگ گئی ہوئی۔ والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے حوال پہ رحم فرما دے۔ اور دسویں بات، دسویں جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ یقفلو، کہ دلوں پہ تالا بھی پڑ جاتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید پہ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ دل کے تالے لگنے کا کیا معنی ہے؟ جب انسان کسی چیز کو تالا لگا دے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کھل نہیں سکتی۔ دل کے تالا پڑنے سے مراد کیا ہے؟ کہ گویا دل کے اندر شر کو بھر کے اس کو اوپر سے بند کر دیا گیا ہے، اب خیر اس میں راستہ نہیں پا رہی کہیں جانے کا۔ جو خیر جو ہے نا اس کو راستہ نہیں مل رہا، جس دروازے پہ جاتی ہے وہ دروازہ بند ہے۔ یہ ہے دل کا تالے میں پڑ جانا۔ یہ بھی بڑا آپ کہہ لیں گمبھیر اور اندوہناک صورت ہے کہ دل کو، کسی انسان کا دل کو تالا پڑ گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے جو برعکس باتیں 10 وہ کیا ہیں؟ یا رب بھی، اے ہمارے رب، لین، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، وہ عقیم، سیدھا کر دے، وہ طاہر، ان کو پاک کر دے، بیض، ان کو روشن کر دے، یا ربی، اے میرے رب، اصلح، اور ان کو، ان کی اصلاح کر دے، یعنی اس دل کو کام کرنے والا بنا دے، بس سری، اس کو دیکھنے والا بنا دے، ایقظ، اس کو جگا دے، وہ ثبت قلبنا، اور ہمارے دل کو ثابت قدم رکھ، وہ سلیمی، اور اس کو مہر لگ جانے سے سلامت رکھ، وفتح، اور اس کو کھول دے، للہدا وللتعلمی، ہدایت کی اور علم کی بات سننے کے لیے۔ اس کے بعد 10واں قاعدہ ہے قسوۃ القلب اعظم عقوبہ و اکبر مصیبہ۔ 10واں قاعدہ کیا ہے؟ کہ دل کی سختی یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ 10واں اور آخری قاعدہ دلوں کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ کہ انسان یہ بات سمجھ لے اچھی طرح کہ اس کے دل سے زندگی کا ختم ہو جانا، اس کے دل سے حیات کی رمق ختم ہو جانا، زندگی کا رخصت ہو جانا، یہ سب سے بڑی آفت ہے۔ یہ سیلاب سے، زلزلے سے، گھر بار لٹ جانے سے، بیوی بچوں کے مر جانے سے، رزق ختم ہو جانے سے، حتیٰ کہ انسان اگر ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا جائے، اس سے بڑی مصیبت سزا کیا ہے؟ کہ انسان کا دل سخت ہو جائے۔ واللہ العظیم، سچی بات یہ کہ ہمارا دلوں کے حوالے سے شعور ہی کوئی نہیں ہے، دلوں کی فکر کے حوالے سے تصورات ہی نہیں ہے ہمارے۔ اس لیے ہم نا کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے اتنے گناہ کر لیے ہیں جی، وہ تو اللہ نے اس کو بڑا رزق وسیع کیا ہوا ہے، اس کا وہ تو بڑا خوشباش ہے، بڑا ہنستا کھیلتا ہے۔
اللہ کے بندے، اللہ کی سزا، جو بدترین سزا اللہ کسی کو دیتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جو لوگ اللہ کی یاد سے جن کا دل سخت ہو گئے ہوئے ہیں نا، ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ اللہ اکبر۔ اعظم ما یعاقب المرء به قساوة تصیبہ فی قلبہ، سب سے بڑی چیز جس کے ذریعے انسان کی پکڑ کی جاتی ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، وہ سختی ہے جو اس کے دل کو پہنچتی، تصیبہ فی قلبہ، یعنی وہ سختی جو اس کے دل کو پہنچ جاتی۔ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ انسان کا دل سخت ہو جائے۔ اور یہ بات کئی سلف سے مروی ہے، جیسے مالک بن دینار رحمہ اللہ ہیں، دیگر بعض سلف ہیں، فرمایا کرتے تھے ما ضرب عبد بعقوبۃ اعظم من قسوۃ القلب، کسی بندے کو جو سب سے بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے اس کے اوپر، سب سے بڑی سزا اس کو دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا دل اللہ نے سخت کر دیا۔ اور دل کی جو سختی ہے نا، یہ حقیقی سختی ہے۔ قرآن مجید میں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں پتھر کی مانند، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ ہے الناس والحجارہ، یا لوگ ہیں یا پتھر ہیں۔ کیا مراد ہے؟ یا پتھر ہوں گے جہنم میں، یا ایسے لوگ ہوں گے جو ان پتھروں جیسے ہوں گے، پتھر دل لوگ ہوں گے۔ تو جہنم جو ہے نا، خلقت النار لإذابۃ القلوب القاسیۃ، ابن قیم نے کہا یہ بات، کہ جہنم جو ہے نا وہ پتھر دلوں کو پگھلانے کے لیے بنائی گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کتنا کتنا سخت دل ہوگا، کتنا پتھر دل ہوگا، کہ جو قرآن سے نہیں پگھلا، جو حدیث سے نہیں پگھلا، جو موت کے ذکر سے نہیں پگھلا، جو آگے پیچھے آزمائشیں دیکھنے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آفات ہیں ان کو دیکھنے سے نہیں پگھلا، تو پھر یہ اتنا سخت پتھر ہے کہ یہ پھر جہنم کی آگ سے پگھلے گا نا۔ تو بہت بڑی مصیبت ہے دل کا سخت ہو جانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ، اگر یہ قرآن مجید کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا نا تو وہ پہاڑ چورا چورا ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس انسان کے دل پہ قرآن کا اثر نہیں ہے تو اس کا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ قرآن کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا سکتے، یہ انسان کا، آپ کہہ لیں اس کی جرت ہے، اس کے دل کی سختی کی انتہا ہے، یہ قرآن سن کے بھی اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ ابعد قلب عن الہ الناس اعاذک اللہ الفؤاد القاسی، ابعد قلب، سب سے زیادہ دور دل، عن الہ الناس، اللہ تعالیٰ سے، اعاذک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے، آپ کو پناہ عطا فرمائے اس مرض سے، وہ کیا ہے؟ الفؤاد القاسی، جو سخت دل ہوتا ہے۔ یہ بات بعض یعنی آپ کہہ لیں آثار میں بھی آئی ہے کہ جو سب سے زیادہ دور دل ہے اللہ سے، وہ کون سا دل ہے؟ جو پتھر ہو چکا ہے، جو سخت ہو چکا ہے۔ اسبابہ کثیرۃ من مثل نقض العہود وکثیر الاکل وکثرت الضحک والکلام وشرها معصیۃ العلام۔ اب دل کے سخت ہو جانے کے اسباب کیا ہیں؟ شیخ صاحب نے بعض اسباب ذکر کی ہیں اور بعض علاج ذکر کی ہیں، تو یہ بہت اہم حصہ ہے اس نظم کا۔ شیخ صاحب نے دل کے سخت ہو جانے کے 5 اسباب ذکر کی ہیں، اور اسی طرح 5 یا علاج بھی ذکر کی ہیں۔ وہ 5 اسباب کیا ہیں؟ اسباب ہو کثیرتن، کہتے ہیں دل کے سختی کے بہت سارے اسباب ہیں، من مثلی، جیسا کہ، یعنی اس کی مثالیں۔ پہلا سبب ہے نقض العہودی، اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑ دینا۔ دل کی سختی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ وعدہ خلافی اور عہد شکنی۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین۔ اسی طرح انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، یہ آیت بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، کہ اہل کتاب نے، یہودیوں نے اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا تو ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو انسان جو ہے نا، جب اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کرتا، بار بار اللہ سے کیے گئے وعدوں کو توڑتا ہے، شکنی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ میں ایسا کروں گا، میں ایسا بنوں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، اور انسان ایک دفعہ عہد شکنی کی، 2 دفعہ کی، 3 دفعہ کی، بار بار جب انسان اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے دل کو پتھر کا بنا دیتے ہیں، یہ اس کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا بڑا سبب کیا ہے؟ کثیر الاکلی، بہت زیادہ کھانا۔ زیادہ کھانا انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ امام احمد سے پوچھا گیا کہ جس انسان کا پیٹ بھرا ہو
کیا وہ اللہ کی یاد سے رو سکتا ہے؟ فرمایا لا اراد علی کا، میرا نہیں خیال ایسا ہو سکتا ہے۔ جو بھرے ہوئے پیٹ ہوتے ہیں نا، دنیا سے بھرے ہوئے، تو وہ لوگ اللہ کی یاد سے روتے نہیں ہیں کبھی بھی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا ہے، اس لیے رونا نہیں آتا کہ ہمارے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی چاہ نے تمہیں غافل کر دیا اللہ تعالیٰ سے۔ زیادہ کھانا، زیادہ بھرنا، ایک کاروبار تو دو، دو سے تین، تین سے چار، چار سے پانچ، ایک گھر ہے تو دوسرا گھر، تیسرا گھر، ایک دکان ہے تو دوسری دکان۔ اللہ اکبر! اس لیے دیکھیں کتنی آپ کہہ لیں بلیغ اور گہری بات ہے جو حدیث میں، کہ ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ وَلَن فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، ابن آدم کا جو منہ ہے نا، اس کی جو شہوت ہے، وہ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ ورنہ کیا، لو کان لابن آدم وادیین من ذهب لابتغى ثالثا، دو اس کے پاس وادیاں اس سونے کی، وادی کو چھوڑی چیز ہے، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو کچھ ہے وادی ہے۔ انسان کے پاس دو وادیاں ہو نا سونے کی، تو انسان کے ہمیں تیسری چاہیے۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ تو بہل یہ تو ایک عام بات ہے، یعنی دنیا کی محبت ہونا اور دنیا سے پیٹ کا بھرا ہونا، لیکن یہاں یعنی بطور خاص کیا، کثیر الاکل، کہ انسان کا زیادہ کھانا دل کو سخت کرتا ہے۔ ایک کتاب ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ کی، قیام اللیل لابن الجوزی رحمہ اللہ، بڑی اچھی مفید کتاب ہے۔ اس میں بہت زیادہ آپ کہہ لیں آثار اس نوعیت کے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ کھانے اور زیادہ پینے کو رات سوتے وقت ناپسند کرتے تھے، یعنی صحابہ و تابعین۔ کیوں وہ کہتے تھے کہ جب ہم زیادہ کھاتے ہیں تو ہم رات کو تہجد کے لیے، دعا کے لیے، تلاوت کے لیے اٹھ نہیں سکتے۔ تو پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی عادت نا بڑی بری عادت ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک محاضرہ ہے اکلات یقمن صلبہ کے نام سے، وہ یوٹیوب پر موجود بھی ہے، تو وہ آپ ضرور سنیں، کہ زیادہ کھانے کے جو مفاسد ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے بارے میں۔ تو وہاں انشاءاللہ اس میں آپ کو امید ہے کوئی نہ کوئی فائدہ کی بات مل جائے گی۔ تیسرا سبب ہے دل کے سخت ہو جانے کا، کثرت الضحک، زیادہ ہنسنا۔ حدیث میں لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو انسان غور کرے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی پہ کہ وہ کتنا ہنستا ہے۔ سچی بات، ہم کتنا ہنستے ہیں آپ خود سوچیں۔ ہم اپنی مجالس میں ہر وقت ہنسی مذاق، ہم حتیٰ کہ جو کنٹینٹ آج کل دیکھتے ہیں، جو ریلز ہیں، کیا ہے، ہنسی مذاق ہی ہے نا سارا۔ اور پھر یہ آج کل جو ایسے پیشے ہیں کتنے سارے، یہ جو ہے نقلیں اتارنے والا ہے، یہ میمکری کرنے والا ہے، یہ اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے، اور یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں بڑے خیر کے کام ہو رہے ہیں جی، ہم اللہ کی مخلوق کو ہنسا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق کو ہنسانا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق کے دلوں کو مردہ کرنے والی بات ہے۔ فَلْتَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْتَبْكُوا كَثِيرًا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم وہ بات جان لو جس کا مجھے علم ہے، تو تم سارے زیادہ رویا کرو اور کم ہنسا کرو۔ اور وہ بات کیا ہے؟ یعنی جنت اور جہنم، یعنی اگر ہمیں جہنم کے حقائق کا، قبر کے حقائق کا اندازہ ہو، اور اس سے بھی پہلے اگر ہمیں اللہ کی عظمت کا اندازہ ہو کہ کتنا بڑا رب ہے ہمارا، اس کی کتنی ہیبت ہے، کتنی عظمت ہے، کتنا وقار ہے، تو یہ جو ہم باتیں پھاڑ پھاڑ کے ہنس رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہماری عادت ختم ہو جائے، سچی بات ہے۔ تو بہر اللہ، حالانکہ ہنسنا حرام تو نہیں ہے، ہنسنا منع نہیں، لیکن بعض مباحات، بعض جائز چیزیں، ان کی جو کثرت ہے وہ دل کو مردہ کرتی، خود اللہ کے رسول ہم جو فرما رہے ہیں کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یعنی اس کی وجہ کیا ہے اصل میں، کہ جو زیادہ ہنسنا ہوتا ہے نا، یہ غفلت کی علامت ہوتی ہے۔ ایک انسان ہے، وہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے یعنی آپ کہہ لیں کہ 24 گھنٹوں میں 10 دفعہ وہ ہنستا ہے، اور ہوتا ہے ایک دفعہ بھی نہیں ہے، اللہ کی یاد کی وجہ سے۔ تو اس کا کیا معنی سمجھا جائے گا؟ یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کو پرواہ ہی نہیں، یہ اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ تو عام طور پہ زیادہ ہنسنا یہ اللہ کی یاد سے غفلت کی علامت ہوتا ہے، اور رونا جو ہوتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے کی علامت ہوتا ہے۔ اسی لیے اس بات کو نا ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، اپنی تربیت کے لیے بھی، کہ اپنے دن بھر کے جو ہنسنے کے مشاغل ہیں نا، ان کو آپ اپنے رات کے آنسوؤں سے نارملائز کریں، واپس جو ہے نا بیلنس کریں۔ ہم دن میں جتنا ہنستے ہیں اپنے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کاروبار والی جگہ پر، اپنے دوستوں کے ساتھ، اگر اس سارے ہنسنے کو ہم اپنے رات کے آنسوؤں سے واپس بیلنس نہیں کرتے، تو پھر بڑے ہم خسارے میں، پھر ہمارے دل سخت ہوئے میں۔ تو راتوں کو رونا، راتوں کا گڑ گڑانا اللہ کے سامنے، یہ دل کی سختی کو زائل کرتا ہے، اور دن کا ہنسنا یہ دلوں کو سخت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ گر کی بات ہے، کام کی بات ہے، بس یعنی اصل بات ہے کہ انسان عمل کرنے والا بن جائے۔ والکلامی
اور چوتھی چیز کیا ہے؟ کثرت کلام، زیادہ بولنا دل کو سخت کرتا ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ اس میں اللہ ماشاء اللہ ہر بندہ مبتلا ہے۔ انسان اگر غور کرے نا تو انسان بنی آدم کے جو اکثر گناہ ہیں وہ زبان سے ہوتے ہیں۔ زبان جو ہے تمام طرح کے معاصی کا، شرور کا گڑھ ہے، مجموعہ ہے۔ اسی لیے جو زبان کی آفتیں ہیں نا بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں، جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، ان سب سے پہلے شرک ہے، کلمہ کفر ہے، جھوٹی قسم ہے، اور غیر اللہ کی قسم ہے، اور بڑے بڑے دعوے ہیں، اور گستاخی ہے اللہ کی، اور گالم گلوچ ہے، شاعر اسلام کی توہین ہے، علماء کے بارے میں بری بات ہے۔ ساری باتیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ ساری برائیاں کا مرکز کیا ہے؟ زبان ہے نا۔ تو جو انسان زیادہ بولنے والا ہے وہ زیادہ گناہ کرنے والا ہے۔ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ زیادہ بولنا یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے اس کا زیادہ گناہوں کے ساتھ۔ اس لیے سلف صالحین خاموشی کو بہت عظیم الشان خصلت سمجھا کرتے تھے، اور ان کے ہاں جو بندہ کم کو ہوتا تھا وہ بڑا فاضل اور بڑا، آپ کہہ لیں، نیک شمار ہوا کرتا تھا صحابہ کرام میں، تابعین میں۔ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب ہے الصمت کے نام سے، الصمت لابن ابی دنیا، یہ بڑی مفید کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ طالب علم لازمی کرے تاکہ اسے معلوم ہو کہ سلف صالحین کے یہاں خاموشی کی کتنی اہمیت تھی، اور ان کے یہاں زیادہ بولنے کی کتنی مذمت کی جاتی تھی۔ تو بہر زیادہ بولنا بھی انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کا علاج کیا؟ کہ انسان اپنی تنہائی، ایسی تنہائیاں رکھے جس میں وہ طویل عرصے کے لیے خاموش بیٹھے، اور مجرد خاموشی کوئی کمال نہیں، یعنی خاموش بیٹھنے کا مطلب نہیں کہ انسان ایسے بس ویلا بیٹھا ہو، وہ تو سویا بندہ بھی خاموشی ہوتا ہے نا۔ خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کی خاموشی تفکر و تدبر والی خاموشی ہو، جسے ہم کہتے ہیں الخلوۃ مع اللہ، اللہ کے ساتھ خاموشی، اللہ کے ساتھ تنہائی۔ انسان نے جو ہنس ہنس کے اور گپے مار مار کے، دنیا جہان کی باتیں کر کے، خبریں سن کے اپنے دل کو سخت کیا ہوا ہے نا، تو انسان پھر تنہائی میں اکیلے میں جا کے اللہ کے ساتھ بیٹھ جائے خاموش ہو کر۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو اپنے ہاتھ پھیلا کے بس بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی زبان سے دعا بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ لسان حال جسے کہتے ہیں نا، کہ میرا حال بتلا رہا ہے کہ مجھے کیا چاہیے۔ تو یہ اس کا علاج ہے، کثرت کلام کے ذریعے جو دل سخت ہوا ہے نا اس کو نرم کرنے کا۔ وہ شرحا، اور پانچویں اور سب سے جو سنگین بات ہے، جو دل کے سختی کا سب سے، آپ کہہ لیں، سنگین سبب، وہ کیا ہے؟ معصیت العلامی، اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ وقت اگرچہ ہمارا مکمل ہو گیا، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 5 سے 10 منٹ کے اندر یہ نظم مکمل کر لیں۔ تو سب سے بڑی جو آفت ہے، مصیبت ہے، وہ کیا؟ گناہوں کی کثرت ہے۔ ہر گناہ دل کی سختی میں حصہ دار ہے۔ چھوٹا گناہ ہے تو اس کا کم حصہ ہے، بڑا گناہ ہے تو اس کا زیادہ حصہ ہے۔ تو جو گناہ ہے نا، یہ انسان کا دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ رأیت الذنوب تمیت القلوب، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو گناہ ہے یہ دل کو رفتہ رفتہ کر کے مار دیتے ہیں، مردہ کر دیتے ہیں۔ تو جتنے گناہ ہیں، ہر گناہ اپنے حساب سے، اپنے انداز سے دل کی بربادی میں، دل کو مارنے میں، دل کو سخت کرنے میں شریک ہے۔ ٹھیک ہے؟ سب سے بڑا جو گناہ شرک ہے نا، تو شرک کا نتیجہ کیا؟ کہ وہ دل کو یکسر ہی مار دیتا ہے۔ جسے کہتے ہیں ایک ضرب لگائی اور دل مکمل مر جاتا ہے۔ شرک کا یہ نحوست ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، مثال کے طور پہ ایک گناہ جسے ہم سمجھتے ہیں کوئی بہت حقیر گناہ کیا ہے؟ اشارے کے ساتھ کسی بندے کے بارے میں اس کا تمسخر اڑانا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب ہمز کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان بسا اوقات کسی اپنے دوست کو، ساتھی کو ایسا اشارہ کرتا ہے جس میں کسی تیسرے بندے کے بارے میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہوتا ہے نا۔ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی بات ہے، یعنی اشارے سے اور زبان کے، یعنی آپ کہہ لیں منہ کے ایکسپریشنز کے ساتھ، ایسی کوئی ہنسی کے ساتھ دو دوست مل کے کسی تیسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب یہ بہت یعنی آپ کہہ لیں چھوٹی بات ہے بظاہر، لیکن اس گناہ کا بھی اس دل کے سخت ہونے میں حصہ ہے۔ کس انداز سے؟ یہ آپ کو نہیں پتہ، یہ دل پر جمع ہو رہا ہے، نقطۃ سودا۔ ہر گناہ جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ لگا رہا ہے، اپنی اپنی سیاہی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے ایاکم ومحقرات الذنوب، بلکہ بعض مرفوع حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ جو محقرات الذنوب ہیں، ایسے گناہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، ان سے بچو بہت، کیونکہ تم حقیر سمجھتے رہو گے اور یہ گناہ تمہارے دل میں اس کے سخت کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے، یہاں تک کہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ 5 اسباب ہیں دل کی سختی کے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کو توڑ دینا، زیادہ کھانا، زیادہ ہنسنا، زیادہ بولنا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔
اب اس کے 5 علاج بھی ہیں۔ مزیل ہوا، اس کا ازالہ کس طرح ہے، اس دل کی سختی کو ظاہر کیسے کیا جائے؟ پہلی بات ہے کثرت ذکر اللہ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو حیات ملتی ہے، سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، کیونکہ جو اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید ہے اور علم ہے۔ اور علم کے بارے میں کہا گیا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے آپ پر آپ کی زندگی کو نازل کیا ہے، روحاً، حیات یعنی۔ تو علم جو ہے پہلی بار گزر گئی، یہ علم کی مجالس یہ ہسپتال ہیں، یہاں پر آ کے انسان اللہ کو یاد کرے، اور اس طرح تنہائی میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ صوفیاء کے یہاں ایک اصطلاح ہوتی ہے دل کا کھل جانا، شاید آپ نے سنی بھی ہو نا۔ تو یہ صوفی اصطلاح سے قطع نظر، یہ تصور جو ہے یہ بالکل درست ہے، دل کا کھل جانا۔ دل کا کھل جانا کیا ہے؟ آپ خود سوچیں، یعنی اگر آپ اس کو تصور میں لائیں کہ ایک دل ہے جو پتھر کا ہو، سخت ہو، تو اس پر ضرب لگ رہی ہے۔ اب یہ ضرب کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیا ضرب لگ رہی ہے، توڑی لگ رہی ہے۔ تو ایک دم ایسا ہو کہ ایک ضرب ایسی لگے کہ وہ دل ایک دم جو پتھر ہے وہ ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو صوفیاء نے خاص ایک پورا نظریہ بنا دیا اور دل کھل جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے قطع نظر یہ جب ضربیں لگتی ہیں گی تو دل جو پتھر ہے ٹوٹے گا نا ایک دم۔ تو یہ انسان کو نہیں پتا کہ اس نے کتنا ذکر کرنا ہے کہ اس کا دل کھلے گا، ٹھیک ہے، اس کو دل میں زندگی اس کی واپس لوٹ آئے گی۔ تو انسان کو کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر میں جیسے میں نے کہا کہ شرعی علم بھی شامل ہے۔ دوسری بات کیا، وَذِكْرِكَ الْمَمَاتَ غیر راہن، اور آپ کا یاد اپنی موت کو بغیر غفلت کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو چورا چورا کر دینے والی، کرکرا کر دینے والی، یعنی انسان کے مزوں کو برباد کر دینے والی چیز، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ موت کی یاد انسان کے دل کو نرم کر دیتی، واللہ العظیم۔ انسان بسا اوقات کسی جنازے میں شرکت کرتا ہے نا، تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، انسان بسا اوقات جنازے میں پڑھی جانے والی دعاؤں پر غور کرتا ہے، انسان کسی میت کو دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ بات آگے الگ سے بھی آ رہی ہے، زیارت قبور، یعنی قبروں پر جانا یہ ایک الگ بات ہے مستقل۔ اور موت کو ایسے ہی یاد رکھنا کہ انسان کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے سوچے میں نے ایک دن مر جانا ہے، میں نے قبر میں کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے، تو انسان گناہ پر دلیر نہیں ہوگا، تو اس کا دل نرم پڑ جائے گا۔ اسی طرح الاحسان للیتیم والفقیر، یتیم کے ساتھ اور فقیر کے ساتھ احسان سلوک کا معاملہ کرنا، یہ چیز بھی کیا کرتی ہے؟ دل کو نرم کرتی ہے۔ اور یہ بڑی شاندار چیز ہے، بہرحال حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو تو وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو تو کیا کرے؟ وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے۔ ان احببت ان یلین قلبک فامسح راس الیتیم واطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو یتیموں کے ساتھ جانا، فقراء کے ساتھ بیٹھنا، جسے ہم معاشرے کا سمجھتے ہیں کہ یہ کم تر طبقہ ہے نا، فقراء و مساکین، ان کے ساتھ رہن سہن اختیار کرنا، اس سے بھی دل نرم ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مادی زندگی ہے نا، جو مادہ ہے اور یہ جو مال و دولت ہے، یہ دل کو سخت کرتی ہے، یہ اللہ سے دور کرتی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، دیگر بہت سارے مقامات پر۔ تو جب انسان فقراء کے ساتھ پاس بیٹھتا ہے، یتیموں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی زندگی کو دیکھتا ہے، تو اس پر دنیا کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دنیا اور یہ مال و دولت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بھی اس کی بہت ساری توجیحات ہو سکتی ہیں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ زیارت القبور مع تفکیر فی حال اہلها وفی المصیر وعدم الدعاء للقدیر۔ زیارت القبور، قبروں کی زیارت کرنا، مع تفکیر فی حال اہلها، یہ غور و فکر کرتے ہوئے کہ اس قبر میں لوگ کس حال میں، یعنی مردوں کے احوال پر غور و فکر کرتے ہوئے قبروں کی زیارت کرنا۔ اس سے بعد معلوم ہوئی کہ قبر کی زیارت کرنا دیپ جلانے کے لیے، پھول ڈالنے کے لیے، چادر چڑھانے کے لیے اور قبر والے سے مانگنے کے لیے، اسے کوئی موت یاد نہیں آتی، یہ بلکہ نافرمانی کی بات ہے نا بہت ساری اس میں سے۔ تو قبروں کی زیارت کی جو مشروع صورت ہو کیا ہے کہ ایک تو انسان نے ان کے لیے دعا کرنی ہے جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک انسان نے جا کے موت کو یاد کرنا ہے۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قبر اپنی کھدوائی ہوئی تھی خود، یا قبر نہیں بھی کھدوائی تھی اپنے لیے، تو بعض جو گورکن قبریں کھودتے تھے نا، تو جا کے پہلے اس میں لیٹا کرتے تھے، صرف یہ یعنی اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کہ تو نے ایک وقت اس قبر میں آ کے لیٹ رہے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ قبر کی جو کوٹری ہے نا، اس کا احساس، اللہ اکبر، بڑا عجیب احساس ہے۔ یعنی آپ کبھی اگر مراقبہ کریں، محاسبہ کریں تنہائی میں بیٹھ کے، آنکھیں بند کر کے تصور کریں آپ کہ میں مر گیا ہوں،
اور لوگ مجھے لے کے قبر میں داخل کر کے مجھ پر مٹی ڈال کے چلے گئے. کبھی تصور تو کریں، یہ کیا یہ احساس دل کو نرم کرنے والا نہیں؟ کیا یہ احساس کافی نہیں ہے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ انسان بس یہ سوچے قبر میں میری پہلی رات کیسی گزرے گی آخر؟ کیا ہوگا جب اس میں بند کمرے میں اکیلا پڑا ہوں گا؟ اللہ المستعان. اور پانچویں بات کیا ہے؟ وہ عدیم دعا القدیری، اور انسان کثرت کے ساتھ مسلسل دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. انسان اللہ سے کثرت کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ میرے دل کو نرم کر دے، میرے دل کو ثابت قدم کر دے، میرے دل کی اصلاح فرما دے. تو دعا جو ہے نا بہت بڑا ہتھیار ہے انسان کا. بس اوقات ہر طرح کے اسباب اور علاج اور دعائیں منقارہ ہو جاتی ہیں، اور ہم سب جگہوں سے آپ کہہ لیں تجربے کر کر کے پھر اللہ کے پاس آتے ہیں. تو ہماری ترتیب غلط ہے اصل میں. سب سے بنیادی چیز ہے ہی دعا. ابتدائی دعا سے کرنی چاہیے، باقی سب باتیں بھی انسان ساتھ ساتھ اختیار کرے نا. لیکن انسان اللہ کے سامنے جائے سب سے پہلے کہ اللہ میرے دل کا معاملہ ایسا ہے، دل میں کوئی حیات نہیں ہے، دل میں کوئی یعنی اضطراب نہیں ہے، کوئی حرکت ہی نہیں ہے دل میں، کوئی آپ کی اطاعت کی کوئی محبت ہی نہیں ہے. اللہ میرے دل کو زندہ کر دے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ آپ اگر صبح کے وقت یہ جو دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو کثرت کے ساتھ مانگیں گے تو آپ کے دل کو اللہ حیات عطا فرما دیں گے، آپ کا دل زندہ ہو جائے گا، یعنی ان کے مجربات میں سے. تو ویسے بھی یہ مسنون دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کیونکہ اصل میں اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت حیات اور صفت قیومیت کا واسطہ ہے نا. تو یہ دونوں جو صفات ہیں، یہ جو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ مناسب ہیں دل کی حیات سے. کیا ہے وہ ذات جو زندہ رہنے والی ہے اور جو ہر چیز کو قائم کرنے والی ہے، میرے دل کو بھی زندہ کر دے، اس کو بھی جیتا جاگتا اپنی یاد والا بنا دے. تو یہ جو دعا ہے نا، یہ بڑی اکثیر ہے دل کی زندگی کے لیے. کون سی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس دعا کو اپنے اوراد میں، اپنے وظائف میں شامل کرنا چاہیے. یا ربنا لقد قست قلوبنا وکثرت من غفلت ذنوبنا. اے ہمارے رب، ہمارے دل یقیناً بڑے سخت ہو چکے ہیں، اور ہمارے جو گناہ ہیں غفلت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں. فلین اللہم ذی القلوب واغفر الہی ہذہ الذنوب. بس اے اللہ تعالیٰ ان دلوں کو نرم کر دے، اور اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. فما لنا من غافر سواہ ھذا ولا الہ الا اللہ. آپ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق بھی نہیں ہے. جو الہ ہوتا ہے وہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے. گناہوں کو بخشنا الہ یعنی جو معبود برحق ہے اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے نا. کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی نبی، کوئی ولی، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے پاس جا کے کہیں کہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. ممکن ہی نہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں. تو انہوں نے بھی مانگنا کس سے؟ اللہ سے ہی مانگنا. اس لیے جو استغفار ہے نا، ایک فائدے کی بات ہے، میں ذکر کر دیتا ہوں، اس پہ انشاءاللہ بعد میں غور کریں گے تو آپ کو اس کا یعنی حکمتیں سمجھ آئیں گی. کہ جو استغفار ہے، بہت سارے جو مسنون صیغے ہیں استغفار کے، اس میں ساتھ اللہ کی الوہیت کا واسطہ ہے، اس میں ساتھ توحید کا بیان ہے. جو استغفار ہے یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی جو معافی طلب کرنی ہے نا، اس میں ساتھ آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بھی بہت سارے صیغے ہیں. صحیح الاستغفار میں آپ غور کریں گے، اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا پہ آپ غور کریں گے، یونس علیہ السلام کی دعا پہ آپ غور کریں گے، دیگر بہت ساری دعائیں ہیں. استغفار کے ساتھ ہمیشہ توحید کا واسطہ لازمی ہوتا ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اصل میں، چلو ایک وجہ میں ذکر کر دیتا ہوں، باقی آپ بعد میں غور کرنا. کہ جو توحید ہے نا، یہ گناہوں کی بخشش کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. جب انسان یہ کہہ رہا ہے نا فما لنا من غافر سواہ ھذا ولا الہ الا اللہ، کہ اللہ میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یعنی بہت سارے میں نے گناہ کیے ہیں، لیکن میری توحید، اللہ توحید تو سلامت ہے، کم از کم میں شرک تو نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ اس توحید کی برکت سے باقی سب گناہ معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا غفرت لک ولا ابالی، یا لاتیتک بقرابها مغفرہ. کیا بندے تو اگر مجھے ملے زمین و آسمان بھر کے گناہوں کے ساتھ، اگر تو نے شرک نہیں کیا ہوگا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں. تو اس میں دیگر بھی بہت سارے فوائد ہیں، یعنی توحید اور استغفار کے اقتران کے، ان کے اکٹھے ذکر ہونے کے. وہ آپ انشاءاللہ غور کریں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی. محمد رسولہ الکریم لہ الصلاۃ و لہ التسلیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ رسول ہیں، آپ پر صلات ہے اور آپ پر ہی تسلیم ہے، سلام ہے۔ صلات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کا ذکر خیر اور آپ پر جو ثناء ہے اللہ تعالیٰ وہ اپنے مجالس میں، فرشتوں میں کثرت کے ساتھ کریں۔ اللہ کا اپنے ہاں کسی کا ذکر خیر کرنا اسے صلات کہتے ہیں۔ اس کا معنی رحمت کرنا یہ ناقص معنی ہے، درست نہیں۔ وَلَهُ التسلیم، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی بھیجیں۔ جب ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ علیہ الصلاۃ والسلام، تو یہ وہی معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہو، اور آپ پر سلامتی بھی ہو۔ آخر میں لکھا ہوا ہے کہ وَكَتَبَ الْفَقِيرُ الْمُذْنِبُ عامر بہجت ادام اللہ سترہ وغفر له فی التاسع من رجب، کہ یہ جو نظم ہے یہ عامر بہجت حفظہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے 9 رجب 1446 ہجری میں۔ تو ابھی 1447 جا رہے ہیں، یعنی پچھلے سال رجب کے مہینے میں انہوں نے یہ نظم لکھی تھی۔ تو نظم ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی، اور اس میں جو کوئی خیر کی بات تھی وہ یقیناً اللہ کی طرف سے تھی، اور جو کوئی کمزور بات تھی تو وہ شیطان کی طرف سے تھی، اور ہمارے دلوں کے سخت ہو جانے کا عقل نتیجہ تھی۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے اور ہمیں دلوں کو سمجھنے والا بنا دے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر لیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔